مخرج نمبر 9 سے نون پڑھا جاتا ہے لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ لام اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر مخرج نمبر جو 8 تھا جس میں ہم نے لام کے بارے میں پڑھا، تو لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف، تو لام کا مخرج کیا تھا؟ لام کا مخرج زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ، جب زبان کا کنارہ دواحک سے لے کر ثنایا تک، یہاں پر تو انیاب لکھا ہے نا، الانیاب، تو انیاب سے جو پیچھے والا دانت ہے وہ دواحک ہے، ٹھیک ہے، داڑھ جہاں سے داڑھیں سٹارٹ ہوتی ہیں، تو یہ اس کو پری مولر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ پری مولر۔ تو یہاں سے لے کر ثنایا تک کا جو تالو تھا مقابل کا، جیسے یہاں پر یلو پلیس ہے تو اس میں یلو پلیس تھوڑی سی یہاں آگے سے شروع ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک جب زبان کا کنارہ لگتا ہے تو اس وقت لام ادا ہوتا ہے، تو یہ لام کا مخرج ہے۔ تو دیکھیں وہی یہ بتا رہے ہیں کہ لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، تو دیکھیں پہلے ہم نے دواحک سے شروع کیا تھا، تو اب ہم جب تھوڑا سا منہ کی طرف آگے کی طرف چلیں گے، منہ کی طرف، تو یہ پھر الانیاب سے سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوگا کہ زبان کا جب کنارہ آپ انیاب سے لے کر ثنایا تک کا جو مقابل کا تالو ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تالو، یعنی سامنے والا جو تالو ہے، ٹھیک ہے، تالو یہ اوپر والا حصہ ہے دانتوں کا، تو یہ زبان ہے، یہاں پر بھی اس امیج میں بھی آپ دیکھیں یہ، تو یہاں پر بھی وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جب زبان کا کنارہ، زبان کی نوک جس کو آپ بول سکتے ہیں، وہ جب آپ کہاں پر لگاتے ہیں؟ سامنے والے تالو پہ، یعنی کہ جو اس کے اوپر جو تالو ہے، کہاں سے کہاں تک؟ انیاب سے لے کر ثنایا تک، یہ بالکل ایگزیکٹ یلو پلیس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب زبان کی نوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ لگتا ہے، تو اس وقت ہم نون پڑھتے ہیں۔ تو آئیے نون کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اس کی آواز اچھے طریقے سے آ جائے۔ شروع کرتے ہیں نون۔ تو جب آپ نون پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کی آواز کیسے آ رہی ہے، نون، اور ہونٹ بھی گول ہوتے ہیں، نون، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں مفردات کے اندر۔ پہلے نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیشنو، اب بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، نا، نی، نو، حمزہ، نون زبر ان، یہ ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں سے ہم مخرج پڑھتے ہیں۔ جب ہم ان پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ اینڈ میں جو جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں پر زبان کی نوک لگتی ہے، وہ یہی جگہ ہے، یعنی کہ زبان کی نوک سامنے والے تالو پہ لگے گی، انیاب والے دانتوں سے لے کر ثنایا تک کے جو دانت ہے اس کے اوپر، وہاں پر جو تالو ہے وہاں پر پڑھتے ہیں ان، ٹھیک ہے، دیکھیں ان، زبان آسانی سے لگ رہی ہے تو یہ اس کا صحیح مخرج ہے۔ حمزہ، نون زیر ان، حمزہ، نون پیش ان، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، ان، ان۔ مرکبات کے اندر پڑھیں گے میم زبرما، نون زبرنا، مانا، لمبا نہیں کریں گے کسی کو بھی، ٹھیک ہے، مانا، عین زبر آ، منع، منع، حا زبر حا، نون یا زیر نی، حنی، ٹھیک ہے، یہ یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو پڑھیں گے حنی، فا دو پیش فن، حنیفن، حنیفن۔ آگے ہے نون حمزہ پیش نو، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں واو کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ جو سکون کا سائن ہے، جو جزم کا سائن ہے، وہ حمزہ کے اوپر آ رہا ہے، تو حمزہ کو ہم پڑھیں گے۔ تو جب نون، ایک اور قاعدہ یہ ہوتا ہے قانون کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آئے تو وہاں پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے نون حمزہ پیش نو، میم زیر می، نو می،
نون پیش نو، نو مینو، نو مینو، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، تم، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے جس کو ہم اخفا بولتے ہیں. یعنی اخفا کے اندر ہوتا کیا ہے، اخفا میں ہم نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، آواز کو چھپانا. کیونکہ نون کا مخرج پڑھ رہے ہیں تو نون کی آواز کو کیا کریں گے، چھپائیں گے. کہاں پر، ناک میں. اب یہ والی امیج آپ دیکھیں جو اس کے بارے میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا. تو یہ دیکھیں یہاں پر آواز ناک کے اندر کیا ہو رہی ہے، گونج رہی ہے. تو آواز نیچے سے آئے گی، ناک میں گونجے گی. تو یہ بیسیکلی غننے کا مخرج ہوتا ہے آواز. تو اخفا بھی آلموسٹ غنہ ہوتا ہے. اخفا اور غننے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ غننے کے اندر آواز کلیئر ہوتی ہے اور اخفا میں آواز جو ہے وہ ہائیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لائک نون کی آواز کو ہائیڈ کرتے ہیں، چھپا کر پڑھتے ہیں، اور غننے میں کلیئر تو پڑھیں گے، لیکن اسٹل آواز ناک میں رہے گی. آؤ تم، آؤ، دیکھیں یہ ہائیڈ ہو رہی ہے. اگر ہم نون کی آواز کلیئر کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مخرج کیا ہوگا، اس کا مخرج یہ والا ہوگا. پھر آواز کیسے آئے گی، ان تم، جو کہ غلط ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز پھر پڑھیں گے، آؤ تم، آؤ تم. میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، میوں کم. یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے. میں بھی آپ کے ذہن میں کوسچن ہو کہ اخفا کہاں پر ہوتا ہے، کون کون سی جگہوں کے اوپر اخفا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں، کیونکہ آپ میرے سے ان ٹچ رہیں، میں نے کیونکہ یہ کورس الحمدللہ پورا کرنا ہے، تجوید کا کورس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے. پہلے یہ مخارج کا سبق ہم مخارج کے کورس کو فنش کریں گے، پھر صفات کا کورس سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد ہم قاعدہ سٹارٹ کریں گے. کیونکہ یہ مخارج اور صفات یہ بہت ضروری ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے. ہم اکثر لوگ مخارج اور صفات کو اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہیں. حرف جب تک صحیح ادا نہیں ہوگا تو اس کی جو بات، یہ دیکھیں یہ والے جو اس کی قانون ہے، یہ مخارج اور صفات، یہ تو لازمی ہے. یہ اگر آپ حرف کے اندر نہیں ادا کریں گے تو اس کا مطلب کہ حرف صحیح نہیں پڑھا جا رہا. اس کے علاوہ باقی جو رولز ہیں، غنہ، اخفا، اقلاب، ادغام، وہ تو بعد کے رول ہیں. اگر وہ ان میں سے کوئی چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مطلب کہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی قرآن پاک مطلب پڑھا جاتا ہے تو اتنی بڑی غلطی نہیں، یہ بڑی غلطی ہے. اس کے اندر آپ لیٹر کی آواز کو صحیح نہیں پڑھتے، حرف کی جو کوالٹی ہے اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں ان کو پراپر نہیں پڑھتے. تو اس لیے میں زیادہ زور ان چیزوں کے اوپر دے رہا ہوں. میں نے اسی لیے اس سے پہلے انگلش کے اندر یہ دونوں ٹیوٹوریلز جو ہے وہ بنائے ہیں، مخارج کے حوالے سے بھی اور صفات کا بھی. ٹھیک ہے، تو اب میں نے جو ہے وہ اردو کے اندر سٹارٹ کی ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اردو کے اندر بھی ویڈیوز بنائیں. تو اس لیے یہ ابھی اردو میں یہ کورس جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. تو یہ آپ بالکل دیکھیں، پورا دیکھیں اور اس ریگولر دیکھیں. ٹھیک ہے، ہر ڈیلی کی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. جب ہم انشاءاللہ یہ چیزیں قاعدے میں پڑھیں گے نا، آپ کو بڑا آسان لگے گا. اور یہ چیزیں آپ کو، کیونکہ پہلے ہی ان کلاسز کے اندر کافی چیزیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بتا دوں، تاکہ آپ کو وہ وہاں پر جا کے زیادہ بوجھ نہ محسوس ہو. وہاں پر آپ جب قاعدے میں چلیں گے، پھر قرآن میں انشاءاللہ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی آسان لگیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیس اچھی بن رہی ہے، آپ کی بیس میں یہ چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں. جب آپ کی بیس صحیح رہے گی تو آگے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں اس کو. جہاں تک رہی بات اخفا کی، تو اخفا میں آپ کو موٹا یہ بتا دیتا ہوں کہ جب نون ساکن، یہ کیا ہے، نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو یہ قانون ہے نون ساکن اور تنوین کے. تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد 15 حروف آتے ہیں، 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ وہ 15 حروف کون سے ہیں، تو اسی لیے میں نے ابھی موٹا سا آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ یہ 15 حروف انشاءاللہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائیں گے. ادروائز
انشاءاللہ میں آگے پوری اس کے کورس کرواؤں گا، اخفا ادغامی ہم پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ باقاعدہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنے گی، تو پھر آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں. میم، نون، زیر، من، کاف. دیکھیں پہلے ہم من پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس کو میوں نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہم نے جب پڑھا ہی نہیں تو اس کے اندر غنہ کیسے ہوا، اخفا کیسے آ گیا. ٹھیک ہے، تو جب اسی لیے جب میں پڑھتا ہوں سپیلنگ کے اندر میم نون زیر من، تو میں اس کو پڑھتا ہوں من، میں اس کو نہیں پڑھتا میوں. کیوں؟ کیونکہ آگے والا جس وجہ سے اس کے اندر اخفا ہوتا ہے وہ حرف ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو اخفا کہاں سے آ گیا. تو جب اس کو ہم پڑھیں گے اگلا حرف یعنی کہ کاف، تو پھر اس کے اندر اخفا آئے گا. ٹھیک ہے، میم، نون، زیر من، کاف، میم پیش کم، میوں کم، میوں کم، کاف، نون پیش کن، یہاں پر بھی کن پہلے پڑھیں گے کن، تا میم پیش تم، کون تم، کون تم. آواز ناک میں گونج رہی ہے، یہ اخفا ہے، آواز نون کی ہم چھپا کر پڑھ رہے ہیں ناک کے اندر. تو یہ نون کا مخرج تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ نون کے مخرج کے بارے میں جو ذہن میں آپ کے کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز